کس کا وقت ہے؟ عصر کا. قربان جائے ہم اپنے اسلاف پہ ایسا سبق دے کے گئے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لو کسی قسم کا عذر آپ کے قیامت والے دن نہیں چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عذر آپ کے عذر کو قبول نہیں کرے گا. فرمایا مجھے زخموں کی شدت ہے, مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کعبے کی سمت کس طرف ہے. کعبے کی طرف میرا منہ کر دو میں تاکہ اپنی عصر کی نماز پڑھ لوں. یہ ہے ہمارے اسلاف, یہ ہے ہمارے امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کعبے کی طرف آپ کا منہ چہرہ مبارک کیا گیا. آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ اتنے زخم ہونے کے باوجود نماز عصر پڑھی اور نماز عصر پڑھنے کے بعد فرمایا میرا مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ تو مصاحبین آپ کے ساتھیوں نے کہا حضور آپ پر حملہ کرنے والا ابو لولو فیروز آتش پرست کافر ہے. فرمایا الحمدللہ کہ وہ مجھ پر حملہ کرنے والا ابو لولو فیروز کافر آتش پرست ہے. اگر کوئی مسلمان ہوتا میری وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا. تو آپ اندازہ لگائیں ہمارے اسلام نے کتنی مشکلوں کے ساتھ نمازیں پڑھی لیکن چھوڑی نہیں نماز. اگر اس حالت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم نماز نہ بھی پڑھتے, وہ تو حالت ہی بالکل خیر تھی, مضطرب تھے, زخموں کی شدت تھی, نہ بھی پڑھتے تو عذر موجود تھا, آپ کو چھوٹ تھی, اس کا حساب قیامت کے دن نہیں ہونا تھا. لیکن اس کے باوجود رہتی دنیا تک ہمیں سمجھا گئے میرے بعد آنے والے مسلمانوں اللہ کی بارگاہ میں کسی قسم کا عذر نہیں چلے گا تمہارا. فرمایا اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو, اگر تم بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو, اگر تم لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھ لو, اگر اشارہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تم پر نماز معاف ہے. ایک ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے, ذہن میں رکھنا, اگر حالت اتنی بری ہو کہ ہاتھ کے اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھنی پڑے گی. فقہا نے کہا, فقہا کیا کہتے ہیں کہ آنکھوں کے اشارے سے, آنکھوں کے اشارے سے ایسے کریں گے تو سجدے میں جائے گا, ایسے کریں گے تو اٹھنا شمار ہوگا, پھر نیچے کریں گے تو وہ آنکھیں تو وہ سجدہ شامل ہوگا. رکوع سجود آنکھوں کے اشارے سے. نماز پھر بھی معاف نہیں ہے, نماز کی چھوٹ نہیں ہے, عذر نہیں چلے گا نماز کے معاملے میں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو نصیحت کرتے رہے آپ کے آخری ایام, دنیا ظاہری میں آخری ایام. فرمایا دو صحابہ کو بلاؤ, ایک نے یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا اور ایک نے یہاں سے. فرمایا مجھے مسجد نبوی میں لے کر جاؤ. محدث لکھتا ہے صحابہ کرام وہاں پہ روایت کرتے ہیں جب ہم نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کی طرف غور کیا, دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک زمین کے ساتھ لگ کر یہ رگڑ رہے تھے, یعنی پاؤں اٹھا نہیں سکتے تھے, ظاہری طور پر اٹھا نہیں سکتے تھے. بیماری اور تکلیف کی اتنی شدت تھی, لیکن اس کے باوجود دو صحابی کے سہارے سے مسجد میں آئے, نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. کس لیے؟ ہمارے لیے. کیا ہم عذر پیش کریں گے کہ ہم اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ہمارا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہم تو بالکل سلامت ہیں, ہم تو 12 گھنٹے کام کر کے اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں, ہم تو کمائی کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, ہم تو کتنوں کے پیٹ پالتے ہیں, اپنا بھی پالتے ہیں, جمع کرتے ہیں, بلڈنگیں بناتے ہیں, دکانیں بناتے ہیں. ہمیں تو دنیا کی پڑی ہے. دنیا کماؤ, سٹیٹس بناؤ, لوگوں کو دکھاؤ یہ میری بلڈنگیں ہیں, یہ میری دکانیں ہیں, یہ میرا مکان ہے. وہاں پہ دعوتیں رکھو تاکہ لوگوں کو
پتا چلے اس بندے کے پاس کتنا. بیٹے کے بیاہ ہے, مسجد میں 10 روپے نہیں دینے, بیٹے کے بیاہ میں 10 لاکھ روپے لگا دیے. بیٹی کا بیاہ ہے تو 10-15 لاکھ روپے وہاں پہ لگا دیے, مسجد میں 50 روپے بھی اور 500 بھی نہیں دیتے. یہ تو حالت ہے. دین کے معاملے میں اتنے دور, دنیا کے معاملے میں اتنے مطلب کے کی کریے جی. اگر ایسا نہیں کرتے وہ نک بھی تو رکھنی ہوتی ہے نا. ایسی خرچہ نہیں کریں گے لوکی کی کیا گیا, لوکا کے بارے چ سوچنا لوکی کی کیا دے. یہ نہیں سوچتا اللہ کی کہتا ہے, پر اللہ کا کی حکم ہے وہ نہیں سوچتا. تیری سوچ لوگوں نے سوچ مطلب کہ کہن تک ٹھیک ہے. پھر مان لیا ہے نا دنیا دار لوگوں کی جو ہی اپنا تیریاں بند ہو گیا تینوں پتا لگے گا کی حساب و کتاب تے کی معاملہ ہے. اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا ہے رب العالمین سانو اس دنیا فانی تے رہندے ہویا 1 مہینہ نہیں, اسی 1 مہینے دے مسلمان نہیں کی یاد 1 مہینے دے مسلمان نہیں, اسی 12 مہینے دے مسلمان, ساری زندگی دے مسلمان تے قیامت اور مرتے دم تک مسلمان آ. اس وجہ تو تھوڑا یا غور کر لو اپنے اعمال تے, کچھ جمع کر لو. نمازاں دا توشہ تہاڈے کول ہوئے گا, قبر دے وچ تہاڈے واسطے نور ہوئے گا, قبر واسطے راحت اور سکون ہوئے گا. اسی دنیا دے وچ راحت سکون تلاش واسطے پتہ نہیں کی کچھ کرتے رہنے. اے سی لواؤ جی, پکھا لواؤ, بیڈ لے آؤ, فون بچھاؤ, سارے معاملات کرو, لیکن یہ نہیں سوچتے قبر دے وچ تہاڈا حشر کی ہوئے گا. اتنے کی حشر ہونا, تہاڈے کول نیک اعمال ہون گے, نمازاں ہون گیاں, درود و سلام دے تحفے ہون گے, ذکر الہی دے تحفے ہون گے, تے قبر دے وچ بھی بہارا ہون گے انشاءاللہ ہون گے. اللہ تبارک و تعالی من جد وجد, جس نے کوشش کی اس نے پایا. آپ کی کوشش جس لحاظ سے بھی ہوگی اسی لحاظ سے آپ کو ملے گا. اگر بری کوشش ہوئی تو برا ملے گا دنیا میں. یہ تو ہے دنیا, دنیا تو کھیتی ہے, جو مطلب کہ یہاں پہ تم لگاؤ گے وہ جو کاٹو. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت عطا فرمائے.